من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين آج ہمارے درمیان ہمارے
ایسے مقرر ہیں جنہوں نے ہماری کئی محفلوں کو گرمایا ہے۔ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ایوارڈ یافتہ ہے۔ اب زیادہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ منہ پر تعریف کرنا ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا تعاون ہمیشہ رہا ہے، اور یہ آج بھی دیکھیں گے آپ کہ نماز سے پہلے تشریف لا چکے تھے۔ مجھے کبھی توقع ہے کہ ان کا ایسے سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ بھی ہمارے محافل سے استفادے کی طور خیال رکھیں۔ میں اپنے خطاب کے عادت سے ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ اعلامیہ آ گئے ہیں، جن کو اعلامیہ نہیں ملے ہیں وہ اعلامیہ لے لیں ہمارے، اور ہمارے آگے کے پروگرام جیسے پیر کے دن یونیفارم سول کوڈ اور مسلمان، یہ جو سب سے زیادہ اہم عنوان ہے آج کا۔ یہ ڈاکٹر متین الدین قادری شریعت انفارمیشن سروس کی 819ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں پیر کے دن، اور یہی بات اصل اسی جگہ ہے۔ اسی طرح سے آپ سن چکے ہیں پروفیسر متین بیدان کو، وہ اقبال کے بارے میں بہت بڑے اسکالر ہیں، اور وہ علامہ اقبال کے کلام میں مشرق اور سنی کے عنوان سے یہ بالکل نیا عنوان ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے عنوان کے خطاب کے لیے بہت سے کتابیں چھاننا پڑتا ہے، اور پھر راتوں میں جاننا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں مشرق اور سنی، مجھے یقین ہے کہ 4 شعبے کے دن کسی جگہ پہ محفل اقبال شناسی کی 1040 سے نشست، کہ آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال کے بارے میں جو ہمارے محافل ہیں، اس میں ایک پاکستانی صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمارے اقبال شناسی کے محافل تو پاکستان میں بھی ہے، اور یہ ایک ایسا آپ لوگوں کا تعاون ہونے سے اچیومنٹ ہے کہ ساری دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی ہے۔ آپ پروفیسر مجید بیدان کو سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ میں اقبال شناسی کی 1040 سے نشست۔ اب میں آج کے فرض صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بھی اعلان کرنا ہے، یہ کتابیں چھپ کے آئی ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ، تو اس کے دام صرف 30 روپے ہیں۔ اگر آپ فری میں لے جانا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دے کے لینا چاہیں تو 30 روپے طاہر علی صاحب کو دے دیجیے، مزید چھپا کے تقسیم کرنے میں مدد دیجیے۔ فی الوقت تو ہم 500 کافی مہاراشٹر کرناٹک کو بھیج رہے ہیں، جہاں میں سمجھتا ہوں ہمارے اسپیکر حکیم صاحب، شاید حکیم صاحب ہیں، وہ تقسیم کریں گے اور تو یہ اویلیبل ہے۔ آپ چاہیں تو شکوہ جواب شکوہ یا تو فری لے جائیے، یا آتی ہے تو اس سے رول کر کے اور چھپا دیں۔ میں یہ سب اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں اور دعوت خطاب دیتا ہوں سید راشد نسیم ندوی صاحب کو۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق اللہ علیہ. بزرگوں اور دوستوں، چونکہ آج ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہے اور 2 دن کے بعد چاند رات ہوگی، پھر ماہ محرم حرام کا آغاز ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ
ہجری تقویم میں ہجری کیلنڈر میں محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ ہجری تقویم جو سارے اسلامی حلقوں میں رائج ہے، جس کی بیس، جس کے اصل اسلامی ہے اور عربی ہے اور قمری مہینے ہیں، میں نے سوچا اس کے آغاز پر ایک تو وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس سے آپ سب واقف ہوں گے، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا سبق بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں جو 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم تک کا کاروان حق کا سفر رہا، کاروان ایمان و عظیمت کا جو سفر رہا، وہ سفر ہمارے نگاہوں میں رہے، تاریخ کا وہ مرحلہ، تاکہ ہمارے عزائم بلند ہو سکیں، ہم ثابت قدم رہ سکیں، مستقبل کے لیے ناگہ عمل رہ سکیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ہجری تقویم لفظ خود بتاتا ہے، ہجرت سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی علاقے کے ذمہ دار تھے، ان کا خط آیا مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ امیر المومنین، ایک چیک کا معاملہ تھا، آپ چوکے کے چیک کہاں سے، بینک کہاں سے، یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ اسلامی کانسیپٹ ہے۔ الصک کو سواد سے اس فائنینشیل ڈاکومنٹ کو کہا جاتا تھا جس میں کچھ لین دین کا ایگریمنٹ ہوتا تھا، الصک کو۔ یہ یورپ میں جا کے چیک بنا اور یورپ سے ہمارے پاس آیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یورپی تہذیب کی دین ہے، یہ دراصل عربوں کی اور مسلمانوں کی دین ہے۔ تو آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیے، یہی لفظ آتا ہے وہاں پہ کہ ایک میرے پاس چیک آیا ہے، لین دین کا کوئی معاملہ ہے، اس میں صرف شعبان لکھا ہے، سن نہیں ہے، ایئر نہیں ہے، اختلاف ہو گیا۔ امیر المومنین کوئی ایسی ترتیب طے کر دیجیے کہ ہماری جو ریاست ہے اس میں تاریخ نویسی آسان ہو جائے، سال سن وغیرہ لکھا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کو طلب کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہم نیا سال شروع کریں۔ دوسری رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم نیا سال شروع کریں، جس دن سے آپ رسول بنے، جب 40 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی۔ تیسری رائے جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی کہ ہجرت سے ہم تاریخ طے کریں، ہجرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس ہجرت کو ہم پہلا سال مانیں اپنی تاریخ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ رائے اس لیے پسند ہے کہ ہجرت نے حق و باطل میں فرق کر دیا تھا، لہذا میں اسی رائے کو قبول کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کریے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وفات پا چکے ہیں، اب خلفائے راشدین میں تینوں کی رائے ہو گئی ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیعا۔ لہذا حضرت عمر نے کہا کہ ہجری سال ہم شروع کریں گے، لیکن مہینہ کون سا اول ہو، پہلا مہینہ ایسا ماننا چاہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حجاج کے قافلے واپس ہو جاتے ہیں محرم تک، لہذا محرم سے پہلا مہینے کا آغاز کریں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی ہے، محرم میں نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حجاج کے قافلے واپس ہو جاتے ہیں، گویا ایک سال ہمارا مکمل ہو گیا، حج کی عبادت بھی مکمل ہو گئی، رمضان مکمل ہو گیا، ساری عبادتیں ہو گئی، اب ہم نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا محرم سے ہم نیا سال مانیں گے۔ یکم محرم سے نیا سال مانا گیا۔
یکم محرم سن 1 ہجری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پہلا سال، وہاں سے سلسلہ چل پڑا الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے تقریباً اب 1434 سال گزر چکے ہیں اور نیا ہجری سال آنے والا ہے۔ تو اس موقع پہ ہم کو ایک سبق یاد کرنا چاہیے۔ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حادثات ہیں، یہ کانسیپٹ حادثات کا یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ ایتھکس کا کانسیپٹ ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانے کے جیسے بوڑھے ہو گئے مر گئے قصہ ختم۔ مسلمان تو سوچتا ہے نا ہر واقعے کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت کا فرما ہوتی ہے، ہر واقعے کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو تاریخ کا طے ہونا اور پھر 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم تک کے جو تاریخی واقعات ہیں، عظیم الشان واقعات، ان واقعات پر آپ نگاہ ڈالنے سے یہ اندازہ کر لیں گے کہ یہ دراصل ہمارا دین قربانیوں کا دین ہے، ثابت قدمی کا دین ہے، استقامت کا دین ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھنا اپنے بقرعید کے موقع پر، یہی خطابات سنے ہوں گے، اور 3 دن متواتر خواب دیکھنا، پھر اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو اس وقت اکلوتے تھے ان کو ذبح کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ایسے قبول کیا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آنے والی نسل انسانی کے لیے اس کو اسوہ بنایا۔ یہ قربانیوں کا دین، جد و جہد کا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتیں، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجاہدات، آتش نمرود کا مقابلہ کرنا، یہ ساری تاریخ پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وادی غیر زیزر میں آباد ہونا، ایسی جگہ جہاں انسان تو انسان، پرندے نہیں تھے، جانور نہیں تھے، پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ زمزم کا کنواں برآمد ہوا، زمزم کا پانی نکلا۔ پھر کچھ دنوں بعد یمن کے قبیلے کا گزر ہوا جرہم، اور انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی، وہاں قیام کیا، بستی بس گئی، اور انہی میں کی ایک دوشیزہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ پھر آپ کے فرزند ہوئے، آپ کے بیٹے ہوئے، کئی بیٹوں میں سے 12 بیٹوں کے نام تاریخ میں آتے ہیں۔ ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ان کا خاندان ترقی کرتا چلا گیا، اور اسی خاندان میں پھر قصی نامی ایسے بزرگ ہوئے جو جن کا عالم یہ تھا کہ بڑے جد و سخا کے پیکر، بہت خرچ کرتے ہیں، اور ان کا نام قریش پڑ گیا کہ ان کے قرشون عربی میں کہتے ہیں پیسوں کو، وہ پیسے بانٹا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام ہی قریش پڑ گیا، اور پھر ان کے خاندان کو قریش قبیلہ کہنے لگے۔ اسی قریش میں پھر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ، اور 13 سال تک انتھک محنت کرنا، مخالفتوں کو مول لینا، زحمتوں کو سہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، ایک پہلا اسلامی اقتدار، پہلی اسلامی مملکت، مدینہ کی مملکت، اس پہ حملے دشمنوں کے، پہلے مکے کے دشمنوں کے حملے، قریش کے، پھر روم کا حملہ ہو رہا ہے، ایران کا حملہ ہو رہا ہے، صحابہ ہے کہ ثابت قدم ہے، لڑتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سلطنت ترقی کرتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال، وفات، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا، پھر حضرت ابوبکر لازمی بات ہے وہ صدیق تھے، اور صدیق کا مقام نبی کے بعد ہوتا ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد اللہ نے ہر جگہ صدیق کا تذکرہ فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت بلند تھا، لیکن اس کے بعد لگاتار حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا شہید ہونا، تینوں خلفاء کا، ایسا اللہ کے فیصلے تھے۔ یہ سب امت مسلمہ کی تربیت تھی
کہ شہادتیں ہوتی چلی گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسے ہوئی کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جو حجاز مقدس ہے، مقدس وادیاں، ان وادیوں میں غیر مسلموں کو نہیں رہنا ہے، یہ اللہ کے رسول کا آرڈر ہے۔ اور اس آرڈیننس پر ابو لولو کا چڑ جانا، ناراض ہونا، اور وہ ابو لولو جس نے ایک سازش رچی اور جس کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے تانے بانے ایران سے ملتے تھے، جو مجوسی سلطنت کو حضرت عمر نے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ان کا وہ آتش کدہ جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ روز اول سے چل رہا ہے، جس دن سے دنیا بنائی گئی اس دن سے وہ آتش کدہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ مجوسی آگ کی پرستش کرتے تھے، زردشت تھے۔ ان کے دو خدا ہوا کرتے ہیں، ایک یزدان ہوتا ہے ایک اہرمن، اور وہ جو شر کا خدا ہوتا ہے یزدان، اس کا سیمبل آگ ہے، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آج بھی گجرات میں ان کا مندر ہے، لیکن حضرت عمر نے جب وہ آگ بجھوا دی تو ان کے سینے پہ بس سانپ رینگ گیا، ان کی تاریخ بجھ گئی، ملیامٹ ہو گئی ان کی تاریخ، ان کا دعویٰ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک سازش رچی تھی، وہ مجوسی غلام تھا ابو لولو، جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اور جب حضرت عمر نے کہا کہ بھئی مدینہ منورہ کے حدود میں غیر مسلم کو نہ رہنے، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میرا غلام ہے، ارے بڑا اچھا کاریگر ہے، لوہے کا کام بہت اچھا کرتا ہے، اس کو نکالنے سے مجھے بڑا نقصان ہوگا، آپ تھوڑے دن اجازت دیجیے، دھیرے دھیرے غلاموں کو بھی نکال دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا بات تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال تم سفارش کر رہے ہو تو میں نرمی کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لولو کے سلسلے میں فیروز، جس کا نام تھا ابو لولو، اس کا ٹائٹل تھا، نرمی کر دی، اور وہ جو ہے سازش کا ایک کڑی بنا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے نماز فجر میں، اولین وقت میں فجر کی نماز ہوتی تھی، تاریکی تھی، تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس نے ایسا سینے میں برچھا مارا کہ آر پار ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی داغ نہ لا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا قتلنی کلب، ایک کتا ہے جس نے مجھے مار ڈالا۔ اس کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد اسی اثنا اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جو پکڑنے جاتا اس کے اوپر چھری چلاتا۔ ایک صحابی بہت بڑا چھپا پہنے ہوئے تھے اونی، وہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو ڈال کے اس کو باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں گرفتار ہو گیا تو اس نے خودکشی کر دی، اپنے آپ کو نیزہ مار دیا۔ خیر یہ واقعہ بڑے تفصیلی ہے، میں جو آپ کی خدمت میں بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق امیر المومنین بنے، ساری امت کا اجماع ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی 12 سال۔ پھر مصر سے بغاوت کی ایک لہر آئی، اور ان بادیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مخالفتیں رہی، اور یہ جو شورش زدہ طبقہ تھا جو مصر سے آیا ہوا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدینہ منورہ میں امن ہو جائے، اسلامی مملکت میں امن ہو جائے، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر حالات سازگار ہو گئے، قابو میں آ گئے تو ہم کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، خلیفہ سوم کے قتل کی پاداش میں ہم سولی پہ چڑھ جائیں گے، لہذا بگاڑ، حالات میں بگاڑ، وہ لڑاتے رہے، وہ لوگ جھگڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 30 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہ بھی ایک سازش تھی، خوارجی طبقہ جو نمایاں ہوا، ان الحکم الا للہ کا جو دعویٰ کیا، اور ابو ملجم نے اس کے لیے جو تیاری کی اور حضرت علی پر وہ بھی تہجد کے وقت حملہ کیا، اور اس طرح سے حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا
حضرت حسن کے سلسلے میں میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو لڑتی ہوئی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا۔ تو حضرت حسن بالکل ویسے ہی ثابت ہوئے، اور آپ نے جو دو کیمپس میں مسلم تقسیم ہو چکے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، دوسرے حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے، دونوں میں ایک طرح سے صلح ہو گئی۔ حالانکہ حضرت حسن کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی، بہت معنوی قیمت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا قیمت چکانی پڑی، آپ حیرت کریں گے کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ حضرت حسن امیر المومنین بنے اور حضرت امیر معاویہ کو ہٹایا جائے، تو حضرت حسن نے جب صلح کر لی، حضرت حسن نے جب جھگڑا ختم کر دیا، تو یہ حضرت کو بہت برا لگا کہ ہمارا گروپ ہماری پارٹی نہیں آ سکی۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ کتنے بدتمیز لوگ تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے نکلتے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم یا مخزی المؤمنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے سلام علیکم۔ اتنے شرپشت تھے، لیکن حضرت حسن کی زبان پہ حرف شکوہ نہیں آیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمانوں کے قتل عام سے کہیں ہلکا سودا ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں۔ فرمایا یہ فرمایا مجھے کہہ لو جو کہنا ہے، اور مجھے مخزی المومنین کہہ لو۔ مخزی کے معنی ہوتے ہیں رسوا کرنے والا، کہہ لو تو مجھے رسوا کرنے والا، لیکن مسلمانوں کے خون سے رنگریا اور خون بہانے سے کہیں بہتر ہے کہ میں یہ لقب سن لوں، گوارا کر لوں۔ پھر حضرت حسن کے ساتھ سازش بھی ظاہر کیا گیا، ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اسی اثنا پھر حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، یزید متوکل ہو گیا، یزید تخت حکومت پر بیٹھا، اور اس نے کوشش کی کہ حضرت حسین وہ بیعت کر لیں۔ مدینہ منورہ میں ولید کو اس نے ذمہ داری دی، ولید نے مجبور کیا، تو حضرت حسین نے کہا کہ ہم جائیں گے، بات کریں گے، دیکھیں گے ہم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی نقطۂ نظر تھا کہ میرے نانا کی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مجوسیت کی چلے گی، باپ کا بیٹا جانشین نہیں بنے گا۔ اگر کوئی خاندانی موروثی کا نظام ہوتا تو سب سے زیادہ اہل تو حضرت علی تھے خلیفہ اول بننے کے، لیکن اس نظام کو توڑ دیا گیا اسلام میں، اور اسلام میں صلاحیت کی بنیاد پر جانشین بنتا ہے۔ باپ کے بعد بیٹا یہ بیٹھ جائے باپ کی جگہ پہ، چاہے اہل ہو نہ اہل ہو، یہ میں قبول نہیں کروں گا، میں اس کے خلاف جدوجہد کروں گا۔ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کمپرومائز کر گئے ہوتے تو آپ یقین جانیے کوئی مسجد، کوئی ادارہ، کوئی تحریک نہیں بچی ہوتی، ہر جگہ یہی پھر بیٹوں کا اقتدار چلتا، اور وہی ہوتا جو بن سلمان سعودیہ میں کر رہا ہے کہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے میں مملکت کو یورپ بنا کر چھوڑوں گا، بڑی مجلس میں اس نے کہا۔ یہی کیفیت ہوتی، اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچائی وہ موروثیت، موروثیت، بادشاہ، موروثیت، باپ کی جگہ پر بیٹا بیٹھنا، امت پر چھوڑ، امت فیصلہ کرے گی اہل ہے کہ نہیں ہے۔ بیٹا اہل ہے نو پرابلم، بیٹے کو بنایا جائے، لیکن اگر بیٹا اہل نہیں ہے تو پھر بیٹے کو جانشین زبردستی بنانا یہ اسلام پر ظلم کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جب آپ نے اہم وصیت کی جس میں آپ نے اپنے قبر کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی مجھے جگہ دے دی جائے، یہ اہم وصیتوں پہ یہ وصیت نہیں تھی میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر اکابر علماء میں سے اس کو میرا جانشین بنایا جائے، ایک لفظ نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی، حضور کے محبوب شاگرد، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب استفادہ کیا، اور حدیث کا علم آپ کے سینے میں محسوس تھا۔ اکابر علماء میں سے ہیں، 4 وہ علماء میں سے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبادل اربعہ کہتے ہیں ان کو، علوم نبوت کے ستون نہیں۔ تو اگر حضرت عمر یہ کہتے میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر خلافت سنبھالے گا، بولیے ہم حق بجانب ہوتے کہ نہیں ہوتے، کیا برائی تھی؟
وہ صحابی رسول تھے، عالم تھے، اور تقوی کا اعلیٰ مقام ہے. آپ اس کی سیرت اٹھا کر پڑھ لیجیے، ان کا اعلیٰ مقام ہے تقوی میں. لیکن حضرت عمر جانتے تھے یہاں سجادگی نہیں، یہاں جانشینی نہیں ہے، یہاں باپ کے بعد بیٹے کو نامزد نہیں کیا جاتا ہے، شورا ہے، حل و عقد ہے، ارباب حل و عقد مشورہ کریں گے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نئی ایرانی خرافات کو میں نے برداشت کروں گا، میں بات کروں گا اس سے، کیا مسئلہ ہے. یہ بھی نہیں کہا میں اس کو نکال کے پھینکنا چاہتا ہوں، کہا میں بات کروں گا، کیا مسئلہ ہے. اور پھر بہت طویل واقعات ہے، حضرت عقیل کو بھیجنا، حضرت مسلم کو بھیجنا، کوفے کا خطوط کا آنا. اب آپ انشاءاللہ لگاتار یہ لیکچرز ہوتے رہیں گے، آپ سنیں گے، یہاں تک کہ پھر حضرت امام حسین کا نکلنا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا تھا اور جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو اس غلط فہمی کو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں. کوئی بھی جنگ کرنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنی بیوی، اپنی بہن کو لے کے نہیں نکلتا. تاریخ میں ہے کوئی مثال کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کمسین بچے شیرخوار گود میں، اپنی اہلیہ بھی ہے، اپنی بہنیں بھی ہیں، پورے نبوت کا کنبہ ہے تو چلا جا رہا ہے. حضرت حسین چاہتے تھے کہ بات چیت ہو، سمجھایا جائے، دعوت کا حق ادا کیا جائے، حجت پوری کر دی جائے. چل پڑے. اور جب گھیرا گیا حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں، تو حضرت حسین نے 3 باتیں سامنے رکھی. 3 باتیں سامنے رکھی. نمبر 1، کہا راستے سے ہٹ جاؤ، مدینہ واپس چلا جاتا ہوں. یہ نہیں مانتے ہو، راستے سے ہٹ جاؤ، یزید سے بات کرنے جا رہا ہوں، بات چیت کروں گا. یہ بھی نہیں مانتے ہو تو فرمایا کسی ایسی جگہ مجھے بھیج دو جہاں غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی ہے، تاکہ میں شہید ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے. 3 تجویزیں رکھی. لیکن آپ جانتے ہیں اس لشکر نے کہا ہم ایک بات کے سوا دوسری بات نہیں جانتے. یزید نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت لے کر آئے، میرا ہاتھ یزید کا ہاتھ، لہذا آپ امیر المومنین یزید کہیے. کیسے حضرت حسین یزید کو امیر المومنین کہہ سکتے تھے جس پر شراب پینے کی بھی تہمت لگ چکی ہے. میرے الفاظ پر غور کیجیے، ہو سکتا کہ صاحب ناراض ہو جائیں، جن کی ذہنیت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بنا دی ہو کہ یزید تو بڑے بھلے شخص تھے. میں نہیں کہتا وہ شرابی تھے، نعوذ باللہ، لیکن تہمت ہے. تہمت ہے. تہمت کیوں لگتی ہے؟ مجھ پہ تو نہیں لگتی ہے نا. تہمت ان پہ لگتی ہے نا جو کلب جاتے ہیں، شراب خانے جاتے ہیں، وہ ساتھیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا، صحبت تو خراب تھی. تو حضرت حسین کا کہنا یہ تھا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں بھی، باقاعدہ حیات ہے، اور ایک ایسے صاحب جن کے اوپر بڑی تہمتیں لگی ہوئی ہیں، جو شکار کھیلنے گئے تھے، باپ کی موت کے وقت موجود نہیں تھے، وہ آ کے حکومت پر بیٹھ گئے اور اپنی مرضی سے حکومت کا رخ موڑ رہے ہیں. میں یہ نہیں بات کروں، سمجھاؤں گا، اسلام بتاؤں گا. اگر وہ یہ کہیں گے، توبہ کریں گے کہ ٹھیک ہے بھائی میں ویسے ہی خلافت کروں گا جیسے حضرت ابوبکر نے کی تھی، حضرت عمر نے کی تھی، چھوڑ دوں گا محل کو، چھوڑ دوں گا عیاشی کو، چھوڑ دوں گا شکار کے مشغلے کو، چھوڑ دوں گا بری صحبتوں کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کرے گا. یہ افہام و تفہیم مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے حضرت حسین چل پڑے. لیکن ہم جانتے ہیں 10 محرم کو حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، اور اس پوری تاریخ کو 10 ذی الحجہ سے جو تاریخ شروع ہوئی ہماری اور 10 محرم پہ ختم ہوئی، قربان جائیے کہ علامہ اقبال ہی تھے اس کا خلاصہ کر سکتے تھے. علامہ اقبال ہی تھے جو خلاصہ کر سکتے تھے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت ہے اس کی حسین کی ابتدا ہے اسماعیل سے. حضرت اسماعیل سے آغاز ہوا قربانیوں کا، حضرت اسماعیل سے آغاز ہوا جدوجہد کا، استقامت کا، صبر کے امتحان کا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلک الایام، زمانہ کیا ہے لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تاریخ کی کتاب کے اوراق ہواؤں کی وجہ سے الٹ پھر ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے. یہ تاریخ کے ابواب، یہ تاریخ کے صفحات، اس کا مالک بھی خدا تعالیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہنا. زمانہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے نا. زمانے میں جاری تو اللہ کا حکم ہے. لہذا تلک الایام کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے مسلمانوں اگر کبھی تم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہاری طرح کے نقصانات دیگر اقوام کو بھی پہنچ چکے ہیں.
نقصانات ہو چکے، وہ بھی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں، ان پہ بھی مصیبتیں آئی ہیں۔ لہذا ایک بات یاد رکھو، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ زمانہ ہے جس کی گردش کو ہم لوگوں کے درمیان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نشے و فراز، عروج و زوال، اتار چڑھاؤ، حالات کا آنا، حالات کا گزرنا، پیچیدگیوں کا پیدا ہونا، مخالفتوں کا ہونا، اور ایک مرحلہ ایسا آنا کہ لوگ یہ سمجھ لینا کہ اب تو اسلام کا کام تمام ہو گیا۔ گھٹن، مخالفتیں جیسے آج ہم محسوس کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تاریخ میں بار بار ایسا محسوس کیا لوگوں نے کہ اب اسلام کا کام تمام ہو چکا ہے۔ خود ہجرت کا واقعہ یاد کیجیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول یہ لوگ اکڑوں بیٹھ گئے تو ہم دونوں کو ختم کر دیں گے، قصہ ختم ہو گیا، نبوت کا، رسالت کا، توحید کی دعوت کا، سب یہ قصے پاری نہ بچ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ابوبکر ایسا نہیں ہوگا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے ہاتھ میں اس مشن کی تکمیل، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یعصمک من الناس، جب تک کہ دین کی تکمیل نہیں ہوگی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا۔ لہذا دین کی اس مشن کی حفاظت ہوگی، اس کام کی حفاظت ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، 1 سال گزرا، اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کے لیے مکے سے جب پھر لشکر چل پڑا، 1000 کا لشکر بدر کے مقام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان کو ان کو روک دیا۔ ہجرت کا پہلا سال ہے، اس موقع پہ بھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی حالات ہیں کہ 313 جو اسلام کی کمائی تھی، 313 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی تھی، جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے سے نہیں اپنے حقیقی خون سے سینچا تھا، وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، مولا یہ جو چھوٹی سی ٹولی ہے، ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض، اللہ یہ جماعت ختم ہو گئی تو کل پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور ایسی عظیم الشان مدد کی تاریخ بدل گئی۔ یوم الفرقان فرمایا اس کو، فرق کر دینے والا دن حق و باطل کے درمیان۔ اور پھر اس کے بعد سے لگاتار آپ دیکھیے اسلام کا غلبہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، فتح مکہ، پھر حجۃ الوداع، ساری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ مخالفتوں کے زمانے، مایوسی کے زمانے تاریخ میں بار بار آئے۔ آپ سیرت کے بعد بھی دیکھیں گے کیسے بہت سے واقعات ہوئے، تاتاریوں کا حملہ ہوا، لگاتار ایسی چیزیں آتی رہیں۔ لیکن الحمدللہ اس کاروانی حجاز کو ختم نہیں کر سکتا کوئی، قیامت تک انشاءاللہ یہ کاروان حق، یہ قافلہ حسین چلتا رہے گا، یہ جدوجہد چلتی رہے گی، یہ کوشش چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کی پیٹھ پہ مہر لگ گئی کہ یہ ناکارہ چیزیں بچنے والی نہیں بچے گی، کتنا تم اس کے اوپر دولت لگا دو اور اقتدار لگا دو۔ کیا فرمایا، تلک الایام نداولها بین الناس، مسلمان مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، یہ گردش ہے الٹ ہے زمانے کی، تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی یہ پڑھنا بھاری کبھی وہ پڑھنا بھاری، اس طرح سے حالات آتے رہیں گے، تم حق پر ثابت قدم رہو، تم دین پر ثابت قدم رہو۔ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، دنیا دارالجزا نہیں ہے، نتیجہ یہاں برآمد نہیں ہوگا، نتیجہ تو قیامت کے دن برآمد ہوگا۔ تم اپنی ڈیوٹی کرتے رہنا، تم اپنا کام کرتے رہنا، تم اپنا فریضہ انجام دینے میں کوتاہی نہ کرنا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، تم میں سے اہل ایمان کا وہ امتحان لے رہا ہے کہ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کون کون ہے جو اس کے دین کے گواہ بنو گے، شہید بنو گے، شہادت حق ہو گے۔ شہادت حق قولی ہوتی ہے، شہادت حق تقریری ہوتی ہے، شہادت حق تحریری ہوتی ہے، شہادت حق جسمانی ہوتی ہے، گردن کٹا کر ہوتی ہے۔ حق کی شہادت کے یہ مرحلے قلم سے بھی ہے، سیف سے بھی ہے، اور ان مرحلوں پر امت کو کھڑے رہنا ہوگا ثابت کرنے کے ساتھ۔ پھر
ساری آزمائشوں میں امت کو استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرو گے نا، ثابت قدم رہو گے، وہ اجر عنایت فرمائیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، وہ کیسے ثابت قدم رہے اور ان کو کتنا بڑا اجر ملا۔ مملکت آپ کے ہاتھوں آ گئی، خاندان بھی پورا کا پورا آپ کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں اس وقت جب ہمارے اندر مایوسی نہ ہو۔ آج جو ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے ماشاءاللہ، واقعہ یہ ہے کہ جو پچھلے اجلاس ہوئے یہ کورونا کے لاک ڈاؤن سے پہلے اس سے کہیں زیادہ آج آپ موجود ہیں، اور ہار ایک ہی ہے، ورنہ تو جی چاہا آپ سب کو ہار پہنایا جائے کہ بغیر مایوسی کے، بغیر گھبراہٹ کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگ کھڑے رہنا ہے۔ یہ امراض بھی آتے رہیں گے، حکومت کی مخالفتیں ہوں گی، دشمنوں کی مخالفتیں ہوں گی، قدم قدم پر کانٹے بچھائے جائیں گے، لیکن جس کو علامہ اقبال نے کہا نا قافلہ حجاز، اس قافلہ حجاز کو حسین سے خالی نہیں ہونا ہے، اس قافلہ حجاز میں ہمیشہ حسین رہے، تو آگے بڑھتے رہے، تو پھر ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ تاریخ کا سفر جو ہجرت سے شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن عزیز کو قربان کیا اللہ کے دین کے لیے، وطن عزیز کو۔ اور وطن کیسا؟ چار مینار والا حیدرآباد نہیں، مکہ مکرمہ بیت اللہ والا وطن، بیت اللہ ہے جس میں کعبۃ اللہ، جس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم جاتے ہیں، وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کا امین، البلد الامین، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا کہ نہیں، اللہ کے دشمن، اللہ کا دین، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت غالب رہے۔ اور ارشاد فرمایا، دیکھو کان کھول کر سن لو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم، دیکھو اگر تمہارے بال بچے خاندان کنبہ اور وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے فلاپ ہونے کا ڈر لگا ہوا ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، دکان خطرے میں ہے، ایک دن بند رکھوں گا تو بڑا نقصان ہوگا، تو تجارت تخشون کسادہا ومساکین ترضونہا، گھر آشیانے آرام دہ بنگلے، یہ اگر اللہ کے دین کے آڑے آ رہی ہیں، جدوجہد کے آڑے آ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ اسپیڈ بریکر بن رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر اللہ کے فیصلے آئیں گے، جڑ سے اللہ تعالیٰ اکھاڑ دے گا۔ اور اگر نہیں، یہ ساری چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، اس کی عبادت، اس کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، دین اور دین کی سربلندی کے آڑے نہیں آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں تم کو بونس میں ہمیشہ کے لیے جنت میں ملیں گی۔ مایوسی کا شکار نہ ہونا، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، کوشش کرنا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کورونا کا مرض آیا، موت کا دورہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے خود اپنے بہت سے عزیزوں کو کھو دیا، 3 دن تو میرے اپنے قریبی شاگرد وفات پا گئے۔ ہر ہفتے ایک ایسی خبر آتی تھی جس جنازے میں مجھے شریک ہونا چاہیے تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کا ایک راج تھا، لیکن اس کے باوجود جب موت ہی کا راج ہے، موت ہی ہماری طرف آگے بڑھ رہی ہے، تو ہم موت کے بعد کی تیاری سے کیوں منہ موڑنے لگے؟ موت کے بعد کی تیاری کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ موت کے بعد کی تیاری کو ہم اور زیادہ انداز کریں اور سختی کے ساتھ کریں۔ نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ساری عبادتوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ ہے موت کے بعد کی تیاری۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا، محنت کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور اسی فریضے کو ہم انجام دیتے رہیں انشاءاللہ۔ حالات تو نرم گرم آتے رہیں گے، اور یہ نشیب و فراز سے تو گزرنا ہی پڑے گا، اور یہ سختی و نرمی تو ہوتی ہی رہے گی، لیکن یاد رکھیے آخرت کا معاملہ بہت سنور جائے گا، آخرت کی منزل نکل جائے گی، اور وہاں کی کامیابیاں
وہاں اس سے ہم کنار ہو جائیں گے. لہذا ہجری سال کا پیغام کیا ہے؟ ہجرت کے سال کا آغاز یہ نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ صرف مبارکبادیاں دے دیں، کیونکہ ہجرت کے سال کا ہجری سال اسلامی تقویم کے آغاز کا پیغام یہ ہے کہ دین پہ ثابت قدم، دین کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، کتاب اللہ کی محبت، ساری محبتوں پر غالب، اس کے لیے جدوجہد کرنے والے اور اس کے لیے مرنے والے، مٹنے والے، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. انشاءاللہ اگر یہ کیفیت پیدا ہوئی تو پھر ہدایت کی بہار چلے گی، پھر مخالفتوں کا زور کم ہوگا، ماحول سازگار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات، ایک عالم دین کے خطاب کے بعد میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ آپ کو خود اللہ ہوا ہوگا کہ اس قسم کی محافل سے ہم کتنا استفادہ کر سکتے ہیں. آپ نے کئی اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک بار بارے میں تو یہ کہا کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مٹ جائے گا اسلام اور ختم ہو جائے گا، یہ سب وہی ختم ہو جائے گی. امریکہ کے ماہر نے کہا ہے کہ امریکہ کی پاپولیشن میں آج سے یعنی آج سن 1950 کے بعد امریکہ کا پاپولیشن میں مسلم زیادہ ہو جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود آپ نے جیسے کہا کہ دین کو مٹانے کی جو طاقتیں ہیں کوششیں ہیں وہ ظاہر میں ناکام ہو جائے گی. میں آج کے خطاب کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں صرف اس پر واہ کہہ کے نہیں اٹھنا ہے، بلکہ جو کچھ اس سے ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا. میں آپ کی توجہ پیر کے خطاب کی طرف لے جاؤں گا کہ پیر کے دن یونیفارم سول کوڈ اور مسلمان ڈاکٹر الدین خاطری کا خطاب ہے جو شریعت انفارمیشن سروس کی 819 نشست ہے. مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ اس میں پھر کبھی ایسے ہی فرمائیں کہ جیسے کہ آج آپ نے حاضری کی. میں دعا کی گزارش کرتے ہوئے محفل کے اختتام کیا اللهم إنا نسألك بكل خير ما سألك به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم برحمتك يا